بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 237 اور آج کے لحاظ سے دوسری قسط ہے، اور معارف القرآن جلد دوم اور صفحہ نمبر ہے 169 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 123 اور غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے قرآن کی روشنی میں۔ پہلا ہیڈنگ تھا غزوہ احد کا پس منظر، دوسرا ہیڈنگ ہے جنگ کا آغاز۔ ناظرین، یہ کتاب قرآن کریم جس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اے ابو عبیدہ، رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکوں کا جام۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 237 اور دوسری قسط ہے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اس میں واضح کر دیا کہ کثرت عدد اور ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بقدر استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو کمزوری اور کم ہمتی کا جو وسوسہ پیدا ہوا تھا وہ اسی مادی ضعف کی بنا پر تھا، اس لیے ان کے وسوسہ کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل و اعتماد ان وساوس کے لیے نسخہ اخسیر ہے۔ توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ محققین صوفیاء نے اس کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں۔ یہاں اس قدر سمجھیے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ تمام اسباب ظاہری کو اپنی قدرت کے مطابق جمع کرے اور اختیار کرے اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے، اور ان ظاہری اسباب پر فخر و ناز نہ کرے، بلکہ اعتماد صرف اللہ پر ہی رہے۔ نبی اکرم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے لیے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال و مقام نقشہ جنگ تیار کرنا، مختلف مورچے بنا کر صحابہ کرام کو ان پر بٹھا دینا وغیرہ، یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے استعمال فرما کر بتلا دیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان سے قطع نظر کرنے کا نام توکل نہیں۔ یہاں مومن اور غیر مومن میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مومن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ و توکل صرف اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ ناظرین، غیر مومن کو یہ روحانیت نصیب نہیں، اس کو صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اسی فرق کا ظہور تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس غزوہ کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں نے کامل توکل کا مظاہرہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی و نصرت سے سرفراز کیا تھا۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری امداد فرمائی، جبکہ تم تعداد میں بھی صرف 313 تھے اور وہ بھی سب بے سر و سامان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہے بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے، وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوتے ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ،
کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو، ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پہ کرے صبر و شکر و رضا آپ ہیں، با وفا با صفا سید فاطمہ۔